آیات کہتی ہے کہ آخری زمانے میں اتنا اٹھا پٹخا جائے گا، اتنا غربغال کیا جائے گا، اس طرح جھجوڑا جائے گا کہ جو خالص ہوگا وہ بچ جائے گا خالی. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کتنے مومنین آئے، کتنے لوگ آئے؟ تھوڑے سے. ان تھوڑوں کا بھی امتحان، ان تھوڑے سے لوگوں کا بھی امتحان ہوا. وہ جو جمع ہوئے حضرت نوح کے ساتھ، ان کا بھی امتحان. جب کہا کہ عذاب آئے، دعا کی عذاب آئے، تو حضرت نوح کو پروردگار نے جو ہے وہ خورما کے پھل بھیجے. کہا کہ اس کے جو بیج ہیں اس کو زمین پہ بو، جب یہ درخت بنے، جب یہ پھل آئے پھر عذاب آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 18 سال لگے درخت کو پھل دینے میں. پھر جب وہ پھل بنے پھر کہا کہ ان کے بیجوں کو دوبارہ، پھر اس کو دوبارہ 5 دفعہ یہ کہتے ہیں سلسلہ چلتا رہا. کیوں؟ یہ جو آئے تھے ان کی استقامت دیکھنی تھی. سخت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں آسان ہے نبی کے ساتھ چلنا؟ شفاعت پیمبر میں، وادی پیمبر میں داخل ہونا آسان ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ذمہ دار ہو کر دین کے لیے قدم اٹھائیں. یہ ممبر بہت ذمہ داری ہے. یہ خامخواہ کسی ایسے کو نہ دے دیں جو آپ کو امام سے دور کر دے. یہی کیا آج ہم نے معاشرے کے اندر، بغیر دیکھے سوچے سمجھے ہم نے ایسے لوگوں کو ممبروں میں بٹھا دیا کہ جس نہج پہ آج ہمارا معاشرہ پہنچ گیا. جو بھی یاد رکھیں، یہ جو بھی امام سے دور کرے گا آپ کو، وہی دشمن ہے تعلیمات اہل بیت کا. ظاہر کو مت دیکھیں، ظاہر دھوکہ دینے کے لیے ہے. اور یہ دشمن نے یہی تو کیا. دشمن جانتا تھا کہ یہ واحد قوم ہے کہ جو امام تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہی ہے. روک تو سکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں محبت ہے. آپ کو روک تو سکتے نہیں، لیکن آپ کو تاخیر کر دیا، اس نے دیر کر دی. کیونکہ آپ عشق میں سننے آتے ہیں امام کے، آپ کسی نام کی وجہ سے نہیں آتے. اب اس نے اسی نام کا فائدہ اٹھایا آپ کے ساتھ. میں بہت ذمہ داری سے، بہت حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اصل میں دشمن کو سمجھنا ہے، اور مومن کبھی بھی مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، کبھی بھی مومن کے دل میں مومن کے لیے نفرت نہیں آئے گی. کیوں؟ ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہ مومنین کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. مومن تو وہ ہے، حدیث کہتی ہے مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی تم اگر کسی میں برائی دیکھ رہے ہو، برائی اس کی نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی ہے. مومن کا امیر امیر المومنین ہے. جس کا امیر ایسا ہو، اس کی لوگ آپس میں کیا لڑیں گے، نفرت کریں گے؟ نہیں. ہمیں فریب دیا گیا ہے، ہمیں پھنسایا گیا ہے. وہ جانتے تھے کہ انہیں علی کے نام سے محبت ہے، یہ علی کے نام پر آتے ہیں، اسی نام سے انہیں توڑو توڑو. کیا کیا؟ کیا کیا؟ امام سے دور کیا ہے. اور کیا کیا ہے؟ بس وہ باتیں کرو جس سے یہ خوش ہوئیں. کون سی باتیں؟ وہ باتیں جو آپ بچپن سے جانتے ہیں. کون سی نئی بات بتائی آپ کو آج تک؟ وہی بات جو آپ 15 سال سے سن رہے تھے، وہی آگے کی، آپ نے بھی بس واہ 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 کر دی. آپ اپنے گھر چلے گئے، وہ پیسے لے کے چلا گیا. معاشرے کو کہاں پہنچایا؟ کہاں عقلیں رشد کی، برین اس قابل ہوئے کہ امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں. تعلیمی میدان میں کہاں کھڑا کیا ہمیں؟ کون سے انسٹیٹیوشن، کون سی یونیورسٹیز، کون سا سسٹم ڈیزائن کیا ہم نے آج تک؟ کہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس تک یا کسی اور ڈیولپمنٹ تک لے کر آیا ہمیں؟ کتنا بڑی دانشگاہ ہے یہ، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ. کہاں لے کے گئے ہمیں؟ الٹا لڑوا دیا آپس میں.
آپس میں بھی لڑوا دیا، دوسرے فرقوں کے ساتھ بھی لڑوا دیا۔ کس کا قصور ہے؟ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ ہمیں جب کوئی کہیں کہ جی باہر سے لوگ آتے ہیں، باہر سے کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے آتے ہیں، ہم ہی لوگوں میں سے ہی لوگ بکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو قصور، آپ کو کسی کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کہ آپ برا مانیں اس بات کو، لیکن اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، بہت مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آنے والا بیان کیا کر رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بس وہ مولا کا ذاکر ہے، جو بھی کہے گا بس چلو۔ کیسے چلو عزیزان محترم؟ سید الشہداء اپنے جوان علی اکبر کو لے کر کربلا اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگ صرف زبان کی لذتوں کی وجہ سے سنیں چلے جائیں۔ وقت کا امام 1181 سال ہو گئے غیبت کے پردے میں منتظر ہے، کس کی وجہ سے؟ 14 سال 7واں امام زندان میں رہا، کس کی وجہ سے؟ کون تھے جو نہیں اکھاڑ پائے اس وقت کے دشمنوں کو؟ کس کا قصور تھا؟ ہمارا قصور ہے جانے محترم، ہماری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے یوسف زہرا اپنی تنہائی میں صبح شام سید الشہداء پہ گریا کرتا ہے۔ ہمارا قصور ہے، کیوں کسی اور کو قصوروار ٹھہرائے؟ میں اپنے آپ کو قصور ہے، میرا قصور ہے۔ وہ تہران کا جو پلے دوست تھا، موچی تھا، طالب علم بھی تھا، سادہ سی دکان تھی اس کی، ابا کبا پہنتا تھا، لیکن اپنے نان نفقے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی دکان، آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی دکان ایسی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم اس کی دکان پہ آتا تھا، بڑے سے بڑا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ وہ جو سادہ سا شخص تھا وہ ہر ہفتے امام سے ملتا تھا، سادہ سا شخص تھا، ہر ہفتے۔ خود آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو ایک نبات دی جو زعفران سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں سے میرے والد نے ایک ذرہ میرے دہان میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا علم باہر آ رہا ہے۔ وہ اور بہت مشہور ہے امام سے ملاقاتیں، کچھ ملاقاتیں بہت مشہور ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کی امام سے کیسے ملاقات ہے، کس طرح آپ سے ملتے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کہا میں نے خواب میں ان کو دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے آخری فرزند کی زیارت کروا دے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی وہی کرو جو ہمارا آخری بیٹا کرتا ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا صبح اور شام وہ حسین پر گریا کرتا ہے،